السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والتابعین لہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، رمضان المبارک کی ایک عظیم خصوصیت اور امتیازی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ جود و سخا کا مہینہ ہے، سخاوت و فیاضی کا مہینہ ہے۔ اللہ کی راہ میں، نیکی کے راستے میں دل کھول کر مال خرچ کرنے کا مہینہ، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو سال بھر جود و سخا کا مظاہرہ کرتے تھے، سخاوت و فیاضی اور نیکی کے راستے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سال بھر کا شیوا تھا۔ لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، فیاضی، راہ خدا میں خرچ کرنا، نیکی کے راستے میں خرچ کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا یہ بہت زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی سے جود و سخا اور سخاوت و فیاضی کرتے تھے رمضان المبارک میں، اور ہر طرح کا خیر کا کام، بھلائی کا کام جس میں مال خرچ ہو سکتا ہو، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت اور فیاضی کرنے والے تھے، تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر نیکی کے راستے میں، بھلائی کے راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے، اور سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں سخی اور فیاض بن جاتے تھے۔ سب سے زیادہ جود و سخا، سخاوت و فیاضی اور خرچ کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ہوتے تھے۔ ہمیشہ خرچ کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ رمضان المبارک میں خرچ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان المبارک میں نیکی اور بھلائی کے راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی صفت اتنی زیادہ عام ہو جاتی تھی کہ آپ اس کا اندازہ اس سے کر سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ کان اجود من الریح المرسلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اللہ کے راستے میں، نیکی کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ یعنی رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب خرچ کرتے تھے اللہ کے راستے میں، سب سے زیادہ رمضان المبارک میں خرچ کرتے تھے، اور آپ اس قدر تیزی کے ساتھ خرچ کرتے تھے کہ جو تیز ہوا ہوتی ہے، آندھی ہوتی ہے، طوفان ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے تھے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں ایک دو بار خرچ کرتے تھے، بلکہ رمضان بھر خرچ کرتے رہتے تھے۔ تو یہ رمضان المبارک کی ایک عظیم خوبی اور امتیازی خصوصیت ہے کہ یہ مہینہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔
اور پھر غور کریں رمضان المبارک میں جو روزہ فرض کیا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ اس کا ایک مقصد، اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ بھوک اور پیاس کس کو کہتے ہیں، اور جو لوگ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں ان کی حالت کیا ہوتی ہوگی۔ یہ سوچ کر، یہ احساس کر مسلمانوں کے دل میں ان کے اوپر، بھوکوں اور پیاسوں کے اوپر، محتاجوں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر خرچ کرنے کا مادہ پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، اس واسطے بھی رمضان المبارک کا روزہ فرض کیا گیا ہے۔ عملی طور پر مالدار مسلمانوں کو جب بھوکا اور پیاسا رہنا پڑتا ہے رمضان میں روزہ رکھ کر، تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ بھوک اور پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے، بھوک اور پیاس کا درد کیا ہوتا ہے، اور ضرورت کے مطابق کھانے پینے کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ روزہ رکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے، اور یہ شعور جاگتا ہے، یہ جذبہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح سے سال بھر غریب، مسکین، مزدور ٹائپ کے لوگ، ضرورت مند، حاجت مند لوگ کس طرح سے بھوکے، تو یہ مادہ جب پیدا ہوتا ہے تو ان کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ ان کے اوپر خرچ کریں، ان کی دیکھ ریکھ کریں، ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، پیاسوں کو پانی پلائیں، ننگوں کو کپڑا پہنائیں، ان کی ضروریات کا انتظام کریں، ان کی کفالت کا انتظام کریں۔ کس طرح سے دنیا کے اندر یتیم رہتے ہیں، بیوائیں رہتی ہیں، مسکین لوگ رہتے ہیں، ان کی کیا کیا حاجات اور ضروریات ہو سکتی ہیں، وہ کیسے اپنی مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں، کن کن آزمائش سے وہ گزرتے ہیں، اس کا احساس پیدا ہو مسلمانوں کے دلوں میں، اور عملی طور پر اس احساس کے مطابق میدان میں اتریں اور غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کریں، اس واسطے بھی رمضان المبارک کا روزہ فرض کیا گیا ہے۔ محترم حضرات، سورہ ذاریات میں ہے کہ متقی اور پرہیزگار لوگ جنتوں میں ہوں گے، جنت کی نعمتوں میں ہوں گے۔ تو کس وجہ سے ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے، ان کا ایمان، ان کی نیکی ان کو جنت میں پہنچائے گی یا پہنچائے ہوئے ہوگی، لیکن ان نیکیوں میں سے جو خاص خاص نیکیوں کا ذکر آیا ہے اس میں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ لوگ اس سے پہلے یعنی دنیا کی زندگی میں محسن تھے، احسان کرنے والے تھے، نیکی اور بھلائی کرنے والے تھے، اللہ کے ساتھ بھی نیکی اور بھلائی کرنے والے تھے، یعنی اللہ کا حق ادا کرنے والے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے تھے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی احسان کرنے والے تھے، بھلائی کرنے والے تھے، ان کے حقوق ادا کرنے والے تھے اور ان کا تعاون کرنے والے تھے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اور فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ لوگ رات میں بہت کم سوتے تھے، یعنی رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، توبہ استغفار کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبالاسحار هم یستغفرون، اور صبح کے وقت، فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، رات کا آخری پہر، تیسری پہر،
اس وقت وہ اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر توبہ اور استغفار کرتے تھے۔ اور آگے فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور مال میں اللہ تعالیٰ نے، ان کے مال میں اللہ تعالیٰ نے جو حق رکھا ہے سائلوں کا اور محروموں کا، وہ حق ادا کرتے تھے۔ یعنی وہ زکوٰۃ بھی نکالتے تھے، صدقات و خیرات بھی کرتے تھے، فرض زکوٰۃ بھی نکالتے تھے، نفلی صدقہ بھی کرتے تھے، اور یہ ان کو بھی دیتے تھے جو مانگنے والے ہوتے تھے، ان کو بھی دیتے تھے جو شرم کے مارے، غیرت کے مارے، جن کا ضمیر ان کو اجازت نہیں دیتا تھا، وہ منہ کھول کر نہیں مانگتے تھے، ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، ان کو بھی دیتے تھے۔ تو محترم حضرات، دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ ذاریات کے اندر جنتی لوگوں کی جو پہچان بتائی ہے، اس میں یہ بتایا ہے کہ وہ احسان نیکی کا کام کرنے والے تھے، اور وہ رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، صبح کے وقت اللہ سے توبہ استغفار اور دعائیں کرنے والے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مال میں سے جو غریبوں کا، مسکینوں کا حق بنتا ہے، یتیموں اور بیواؤں کا، ضرورت مندوں کا جو حق بنتا ہے، اس حق کو بھی ادا کرنے والے تھے، مانگنے والوں کو بھی دیتے تھے، جو فرنٹ پر نہیں آتے تھے ان کو بھی ان کے گھر جا کر پہنچاتے تھے ان کی ضرورت کے سامان اور مال وغیرہ۔ رمضان المبارک جو ابھی چل رہا ہے، ہم رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، توبہ اور استغفار بھی کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم مالی عبادت بھی کریں، اور اپنے مال میں سے نہ صرف زکوٰۃ نکالیں اگر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، یا عام طور سے لوگ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات اور خیرات بھی کریں، ان کو بھی دیں جو ہمارے دروازے تک پہنچتے ہیں مانگنے کے لیے، ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور ہم ان تک پہنچیں جو اپنے گھروں سے نہیں نکلتے ہیں، جو مانگتے نہیں ہیں، جو ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، ہم ان کو بھی دیں۔ یہ جنتی لوگوں کی علامات میں سے ہیں، جنتی لوگوں کی صفات میں سے ہیں کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں تہجد کی، اور مالی عبادت بھی کرتے ہیں، اور مالی عبادت بھی کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ آیا ہے، اس میں الحمدللہ ہم لوگ روزہ تو رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اسی طریقے سے جس جذبے کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، شوق اور رغبت کے ساتھ ہم نماز اور روزے کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طریقے سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مالی عبادت کا بھی اہتمام کریں، صدقات و خیرات کا بھی اہتمام کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، نیکی کے راستے میں خرچ کریں، ضرورت مندوں پر، حاجت مندوں پر، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، غریبوں پر، جو مانگنے والے ہیں ان پر بھی، جو نہ مانگنے والے ہیں ان پر بھی ہم خرچ کریں۔ تو ایک طرح سے دیکھیں تو جو بدنی عبادت ہے اور مالی عبادت ہے، دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، اور اس لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہوں پر جہاں جہاں نماز کا ذکر آیا ہے، وہاں زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اس میں اس بات کی طرف ہمیں توجہ دلائی گئی ہے کہ ہم بدنی عبادت بھی کریں، جو خالص اللہ کا حق ہے نماز، اس کی بھی پابندی کریں، اور جس سے بندوں کا حق ادا ہوتا ہے مال، تو مالی عبادت کی بھی ہم پابندی کریں، نماز بھی پڑھیں، زکوٰۃ اور صدقات و خیرات بھی نکالیں۔ یہی اصل ایمان ہے، اصل جنتی یہی لوگ ہیں جو ایک طرف اللہ کا بھی حق ادا کرتے ہیں، دوسری طرف بندوں کے بھی حقوق ادا کرتے ہیں۔ اور اس لیے میں نے بتایا کہ رمضان المبارک کی ایک عظیم خصوصیت اور اس کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ مہینہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے، نیکی کے راستے میں، بھلائی کے راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے، حاجت مندوں اور ضرورت مندوں پہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو سال بھر اللہ کے راستے میں، نیکی کے راستے میں خرچ کرتے تھے اور ضرورت مندوں پہ خرچ کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
رمضان المبارک میں خرچ کرتے تھے. سب سے زیادہ سخی اور فیاض آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں نظر آتے تھے. تیز ہوا سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ اپنا مال خرچ کرتے تھے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ رمضان کا مہینہ جو ہے خرچ کرنے کا مہینہ ہے. بلکہ رمضان کا روزہ بھی فرض اس لیے کیا گیا ہے، اس کی ایک حکمت، اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد ہمیں یہ احساس ہو کہ بھوک اور پیاس کی تڑپ کیا ہوتی ہے، اور جو لوگ بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں ان کو کیا کیا حاجت اور ضرورت پڑتی ہوگی، کس آزمائش سے گزرتے ہوں گے. یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو، اور یہ جذبہ ہمیں اس بات پر آمادہ کرے کہ ہم دل کھول کر ہمیشہ نہ سال بھر ان کے اوپر خرچ کرتے رہیں. رمضان میں ہمیں معلوم ہوتا ہے پیاس کیا ہے، لیکن وہ تو سال بھر بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں. تو ان کی بھوک اور پیاس کا شدت سے ہمیں احساس کراتا ہے ہمارا روزہ. لہٰذا یہ روزہ ہمیں اس بات پر آمادہ کرے کہ ہم نیکی کے راستے میں خرچ کریں، ان کے اوپر خرچ کریں. تو روزے کی ایک حکمت، روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی ایک امتیازی خصوصیت اور عظیم خوبی یہ ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں، نیکی کے راستے میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے. یہ مسکینوں پر، غریبوں پر، ضرورت مندوں اور حاجت مندوں پر، جو مانگنے والے ہیں ان پر بھی، جو نہ مانگنے والے ہیں ان میں سے ان پر بھی خرچ کرنے کا مہینہ ہے. اس لیے ہمیں اس مہینے میں دل کھول کر اپنا مال خرچ کرنا چاہیے. محترم حضرات، جود و سخا، سخاوت و فیاضی، دل کھول کر خرچ کرنے کے بہت سارے مظاہر ہیں رمضان المبارک کے اندر. بہت سارے مواقع ہیں، بہت ساری جگہیں ہیں، بہت سارے مصارف ہیں، بہت سارے راستے ہیں جہاں ہم خرچ کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری سچی محبت ہے، عملی طور پر اس تقاضے کو پورا کرتے ہوئے ہم ایسا کر سکتے ہیں. رمضان المبارک میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک ہے روزے داروں کو افطار کرانا. ظاہر سی بات ہے اس میں بھی مال خرچ ہوتا ہے، اور یہ بھی سخاوت اور فیاضی کا ایک مظہر ہے. تو رمضان المبارک کے مہینے میں خرچ کرنے میں یہ بھی آتا ہے کہ روزے داروں کو افطار کرایا جائے. خاص طور سے امسال لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کورونا وائرس کی وجہ سے جو نازک حالات بنے ہوئے ہیں، تو بہت سارے روزے داروں کو افطار کا اچھا انتظام نہیں ہو پاتا ہوگا. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے لیے افطار کا انتظام کریں. رمضان المبارک میں یہ بھی کرنے کا کام ہے. جس طرح سے ہم نماز روزے کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طریقے سے انفاق کا، خرچ کرنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، جس میں سے ایک ہے روزے دار کو افطار کرانا. اور اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من فطر صائما فلہ مثل اجر الصائم من غیر ان ينقص من اجر الصائم شیئا، کہ جو شخص روزے دار کو افطار کراتا ہے اس کو بھی روزہ رکھنے والے کے مانند اجر اور ثواب ملتا ہے، اور روزے دار کے اجر اور ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوتی ہے. یعنی جتنا اجر و ثواب روزے دار کو روزہ رکھنے پر ملتا ہے، اتنا اجر و ثواب روزے دار کو افطار کرانے پر ملتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے روزے داروں کو افطار کرنے کا ہم بندوبست کریں، انتظام کریں. خاص طور سے ان روزے داروں کے افطار کا انتظام کریں جن کے پاس جو ہے نا رمضان المبارک میں کھانے پینے کا مسئلہ ہے، سحری کا مسئلہ ہے، افطار کا مسئلہ ہے. جو مزدور ٹائپ کے لوگ ہیں اور جو روزانہ کھانے کمانے والے لوگ ہوتے تھے، تو ان کے مسائل ابھی بڑھ گئے ہیں. لہٰذا ان پر ہمیں دھیان دینا چاہیے، اور خاص طور سے جو ہے ان کے لیے افطاری کا انتظام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے رمضان المبارک میں خرچ کرنے کے جو مظاہر ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو، یا دور کے جو رشتہ دار ہیں، ہم ان کے اوپر بھی خرچ کریں، اور ہم معلوم کریں کہ انہیں کیا کیا ضروریات اس مہینے کے اندر ہو سکتی ہیں. ہم ان کو بخوبی پہلے سے بھی جانتے ہیں، ان کی آمدنی کیا ہے، ان کے اخراجات کیا ہیں، یہ سب ہمیں معلوم ہے.
ان کو کتنی ضرورت پڑ سکتی ہے. ہم ان کے رشتہ دار ہیں، ہمیں معلوم ہے، قریب کے رشتہ دار ہوں یا دور کے رشتہ دار ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے اندر ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ہم یافت کریں، ان کی خبرگیری کریں. اور اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر انہیں حاجت اور ضرورت پڑتی ہے کسی چیز کی تو ہم ان کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پوری کرنے کی کوشش کریں. ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، حاجت مند ہوتے ہیں، لیکن وہ منہ کھول کر ہم سے نہیں مانگتے ہیں، وہ اپنی حاجت اور ضرورت کو ہمارے سامنے بیان نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کو شرم آتی ہے، ان کا ضمیر اجازت نہیں دیتا ہے. اور آپس میں معاشرے میں رشتہ داروں کے درمیان جو ہوتا ہے وہ معلوم ہے. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں دور دراز کے لوگوں کو تو ہم دیتے ہیں، ان کا دھیان رکھتے ہیں، لیکن خود ہمارے آس پاس جو ہمارے رشتہ دار ہیں جن کو ہم جانتے ہیں ان پر ہماری نظر نہیں جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں ہم ان کا بھی دھیان رکھیں اور خصوصی توجہ دیں ان کی طرف، اس لیے کہ اس میں ڈبل ثواب ملے گا، زیادہ اجر و ثواب ملے گا، ایک تو عام صدقے کا اور دوسرے صلہ رحمی کا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا خیال رکھیں. بھائی بہن، ماں باپ، چچا پھوپھی خالہ، سارے لوگ اس کے اندر آ جاتے ہیں، اپنے خاندانی رشتہ دار ہوں یا سسرالی رشتہ دار ہوں، یہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں. لہٰذا ان میں سے کوئی ہے اگر آپ کے تعاون کا محتاج تو آپ ان کا تعاون کریں. اس طرح سے بھی رمضان المبارک کی یہ جو حیثیت ہے خرچ کرنے کی حیثیت، آپ جو ہے نا اس پر عمل کر سکیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل سکیں گے. اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، خاص طور سے رشتہ داروں پہ خرچ کریں گے، ان کے حقوق ادا کریں گے، ان کی صلہ رحمی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی برکت عطا کرے گا، رزق میں اضافہ ہوگا، بڑھوتری ہوگی، اور عمر میں بھی اضافہ ہوگا، عمر میں بھی برکت حاصل ہوگی، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے. اسی طریقے سے رمضان المبارک میں خرچ کرنے کے جو مظاہر ہیں اور جو مواقع ہیں، جو راستے ہیں، جو مصارف ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ ہم دینی اور دعوتی کاموں میں خرچ کریں. جو دعوتی مراکز ہیں، دعوتی سینٹرز ہیں، جہاں سے دعوت کا کام ہوتا ہے، تبلیغ کا کام ہوتا ہے، لوگوں کی اصلاح کا کام ہوتا ہے، چاہے غیر مسلموں میں ہوں یا مسلمانوں میں ہوں، عرب ممالک میں ہوں یا عجم ممالک میں ہوں، جہاں بھی اس طرح کے مراکز ہیں، اس طرح کے سینٹرز ہیں جہاں دعوتی کام ہوتا ہے، تبلیغ کا کام ہوتا ہے، لوگوں کی اصلاح کا کام ہوتا ہے، دروس دیے جاتے ہیں، کلمات اور محاضرات ہوتے ہیں، لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے دین کی. اگر ان کی طرف سے بھی طلب آتی ہے، ان کی طرف سے بھی ریکویسٹ آتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں بھی ضرورت ہے اور یقیناً ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ وہاں بھی خرچ کر سکتے ہیں. دینی اور دعوتی کاموں میں خرچ کرنا یہ بہت بہترین جگہ ہے جہاں پہ آپ کا مال جائے گا، اس لیے کہ اس سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، اس کے فوائد متعدی ہوتے ہیں، تو یہاں بھی خرچ کرنا چاہیے. اسی طریقے سے مدارس اور مساجد سے ریلیٹڈ جو اخراجات ہیں آپ وہاں بھی خرچ کر سکتے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہر جگہ آپ خرچ کریں، خاص طور سے امسال مدارس کی حالت جو ہے نا بہت زیادہ ناگفتہ بہ ہونے والی ہے، بہت ہی نازک ہے، جیسا کہ لوگ کہہ رہے ہیں اور دیکھا بھی جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو سفراء حضرات ہیں اور جو رمضان المبارک میں شہروں اور ملکوں جایا کرتے تھے، امسال وہ سفر نہیں کر سکیں گے. ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے مدارس کے جو سال بھر کے اخراجات ہوتے ہیں اس پر اثر پڑے گا، تو ہمیں مدارس میں بھی خرچ کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے مساجد سے متعلق اگر اخراجات ہمارے سامنے آتے ہیں، خاص طور سے امام کا مسئلہ ہے، مؤذن کا مسئلہ ہے، گرچہ مساجد بند ہیں، گرچہ ہو سکتا ہے وہ کام نہ کر رہے ہوں، امامت اور اذان دینے کے جو فرائض ہیں وہ نہ کر رہے ہوں، ضرورت نہ ہو، لیکن ان کے جو ماہانہ اخراجات ہوتے ہیں وہ تو ختم ہونے والے نہیں، وہ تو کم نہیں ہوتے ہیں، ان کے اخراجات تو آج بھی ہیں. لہٰذا گرچہ وہ مسجد میں آ کر اپنا کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ان کی سیلری کا، ان کی تنخواہ کا، ان کے اخراجات کا ہمیں دھیان کرنا چاہیے، ان کو پورا کرنا چاہیے. تو مساجد اور مدارس سے متعلق جو اخراجات ہیں ان میں بھی ہم خرچ کریں. تو محترم حضرات، اس طرح سے رمضان المبارک کے اندر
ہم خرچ کر سکتے ہیں، کوئی مقروض ہے تو اس کا قرض ہم چکا سکتے ہیں، قرض ہم ادا کر سکتے ہیں، ہمارا قرض ان کے اوپر اگر ہے تو ہم اس کو معاف کر سکتے ہیں، اس کو تھوڑی مہلت دے سکتے ہیں، تخفیف کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے نا بہت سارے جو ہے مسافرین وغیرہ اگر کہیں پھنسے ہوئے ہیں تو ہم ان کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے بہت سارے راستے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں اللہ کے راستے میں، نیکی کے راستے میں خرچ کرنے کے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ جیسا کہ ہم نے جانا، یہ صرف روزہ اور نماز کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے، صدقات اور خیرات کرنے کا بھی مہینہ ہے، جود و سخاوت و فیاضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رمضان المبارک میں نیکی کے راستے میں خرچ کرتے تھے اور بھلائی کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جہاں روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہیں صدقات اور خیرات بھی کریں اور سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ بھی کریں۔ یہ ہمارے لیے یہ جو ہے ہمارا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے، ہمارا روزہ اس کا تقاضا کرتا ہے، ہماری نماز اس کی تقاضا کرتی ہے۔ اور آپ نے ابھی سنا کہ جنتیوں کی جو پہچان ہے، جنتیوں کے جو اوصاف ہیں، جن اعمال کی بنیاد پر جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، اس میں سے یہ ہے کہ جہاں وہ رات میں اللہ کی عبادت کرتے تھے اور فجر سے پہلے تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور اللہ سے دعا توبہ استغفار کرتے تھے، وہیں وہ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو مال عطا کیا تھا اس میں سے غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں، حاجت مندوں، بیواؤں، یتیموں، اور جو ان لوگوں کا حق ہے، چاہے وہ واجب حق ہو زکوٰۃ کی شکل میں یا مستحب حق ہو صدقات اور خیرات کی شکل میں، وہ ان کی بھی ادائیگی کرتے تھے اور وہ نکالتے تھے زکوٰۃ اور صدقات و خیرات۔ تو ہمیں بھی چاہیے، ہمارا مقصد یہی ہے روزہ، نماز کا اور تلاوت قرآن کا، کہ ہم جہنم سے نجات پا جائیں، جنت میں داخلہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو اس میں ہم اس کو بھی جوڑ لیں کہ ہم نماز اور روزے کے ساتھ ساتھ اور قرآن کے ساتھ ساتھ ہم نیکی کے راستے میں بھی خرچ کریں گے، دینی کاموں میں، دعوتی کاموں میں، رفاہی کاموں میں بھی خرچ کریں گے، رشتہ داروں پہ خرچ کریں گے، مسکینوں، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسافروں اور جو ہے حاجت مندوں، ضرورت مندوں پہ خرچ کریں گے، مساجد اور مدارس سے متعلق جو اخراجات ہیں ان میں خرچ کریں گے۔ تو انشاءاللہ اس طرح سے جو ہے نا ہم اللہ رب العالمین کی نظر میں زیادہ پیارے بنیں گے اور زیادہ نیک بنیں گے، اور اس کا اثر، اچھا اثر ہمیں دنیا کی زندگی میں بھی حاصل ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا اچھا نتیجہ ملے گا۔ اس لیے ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ امید کرتے ہیں کہ ہم اور آپ ضرور ان سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام مسلمانوں کو اس نیک کام کی توفیق بخشے، یعنی رمضان المبارک کے اندر روزہ اور نماز کے ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ ساتھ ہم زکوٰۃ اور صدقات و خیرات کا بھی خوب اہتمام کریں، دینی کاموں میں، دعوتی کاموں میں، رفاہی کاموں میں، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق بخشے اور اس کے جو انعامات ہیں دنیا اور آخرت میں، اللہ رب العالمین ہمیں ان سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔